باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 74 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین. اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین. آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، لیکن ایک جملہ یاد رکھیے گا، عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا. جس گھر میں عورت نہ ہو اس گھر میں رحمت ہے. بولیے نا، مولوی صاحب کے ساتھ بات کرنا پڑے گا. بیٹی رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. ماں رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. ماں اولڈ ایج ہوم میں نہیں رہے گی، بلکہ ماں اپنے گھر میں رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. بہت سارے لوگوں کے لیے ماں بھاری ہو گئی ہے. آپ سب لوگوں کے لیے ماں بھاری ہے؟ بول ہی نہ رہے. ماں کے لیے بچے بھاری نہیں ہیں، لیکن بچوں کے لیے ماں بھاری ہے. وہ کیسے؟ جب ہم بچے تھے تو کہتے تھے میری ماں میری ماں میری ماں. اب جب ہم بڑے ہو گئے تو کہتے تیری ماں تیری ماں تیری. ماں باپ کا احترام. پوری رات میں دودھ لے کے کھڑا رہا، پوری رات دودھ لے کے کھڑا رہا. اس کے بعد صبح جب ہوئی، جبکہ میرے بچے والصبیہ یتزاغون، میرے بچے منہ رگڑ رہے تھے، لیکن میں نے کہا نہیں، پہلے ہم اپنے ماں باپ کو پلائیں گے تب بچوں کو پلائیں گے. تو میرے بھائیو، جنتی عورت، ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ عورت سب جہنم میں زیادہ ہوگی، غلط بات ہے یہ. اگر جہنم میں زیادہ ہے تو جنت میں بھی زیادہ ہے. دونوں بات سمجھنا پڑے گا، کیونکہ جنت میں تو ڈبل ڈبل ہے. اور ماں جنت میں ہے، خدمت کرنے والا بھی جنت میں ہے. اب تینوں میں سے ایک نے زور لگایا، اے اللہ میں نے تیرے لیے کیا ہے، آج میں مصیبت میں پھنسا ہوں، پتھر کو کھسکا دے. پتھر ذرا کھسکا. اب یہاں رکیے. آج کل ہم اور آپ دوسروں کو بہت کھلاتے ہیں. دوا دارو ماں باپ کو کروائیے، ماں باپ پر محنت کیجئے، مصیبت اللہ خود دور کر دیں گے. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں شاید کوئی بھی آدمی ایسا ہوگا، شاید ہی کوئی ہوگا جو ماں باپ کی خدمت نہ کرتا ہو. لیکن میرے بھائیو، مصیبت اگر دور کروانی ہے تو ماں باپ کی خدمت کیجئے. جنت میں جانا ہے تو ماں باپ کی خدمت کیجئے. تو جنتی عورت کے اوپر بات چل رہی، تو ماں جنتی ہے کہ نہیں بھائی؟ آئے بولیے نا، ماں جنتی ہے کہ نہیں؟ خدمت کرنے والا بھی جنت میں جائے گا کہ نہیں؟ سورگ میں، پیراڈائز میں جائے گا نا بھائی. تو ماں باپ کی خدمت کیجئے. ماں جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. عورت کو لوگ بولتے رہتے ہیں زیادہ بولنے کا نہیں، الٹی کھوپڑی کی سیدھا کر دوں گا. اکثر لوگ ڈائلاگ بولتے. ہم اور آپ لیڈیز کو کبھی سیدھا نہیں کر سکتے، لیڈیز ہمیں سیدھا کر دے گی ضرور، یا نہیں تو ٹیڑھا تو کریے دے گی اگر سیدھا نہیں کیے تو پلیز یہ مت بولیے گا، اور یہ کبھی بھی مت کہیے گا ہے الٹی کھوپڑی کی. نہیں، بالکل نہیں. جنت کے اندر بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. جہنم میں کیوں ہے؟ دو کمی ہے. اگر یہ دو کمی عورت دور کر لے تو سب جنتی ہے. صحابیات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی لیڈیز جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ جنت میں ہے کہ نہیں ہے؟ سب جنتی ہیں، جس طرح صحابہ جنتی ہیں. تو میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میری تقریر آج ہے کہ سب لیڈیز کو میں جنتی میں پہنچا دوں سیدھا. دلیل دو کمی ہے، آپ دور کر لیجیے، آپ جنتی ہیں. صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5197. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جہنم میں لیڈیز کو بہت دیکھا ہے. تو لیڈیز لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو کہا یہ دو کمی ہے، بڑی ناشکری ہے، احسان فراموش ہے. اور ناشکری ہے، احسان فراموش ہے. احسان کچھ بھی کیجئے بھول جائے گی. یہ دو چیز اگر ختم ہو گئی تو وہ جنتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے کہا، جو آپ لوگوں کے لیے ہے، آج سے یہ حدیث جیب میں لے کے گھومیے گا.
لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط. تم زندگی بھر عورت کے ساتھ احسان کرو, کسی دن ذرا تکلیف ہو جائے گی فوراً کہہ دے گی مجھے آپ کے گھر سکون نہیں ملا. لیڈیز بہت ہوشیار ہے, یاد رکھیے گا, لیڈیز کو اپنے ماں باپ کی تکلیف قبول ہے, لیڈیز کو اپنے ماں باپ کی تکلیف قبول ہے. شادی سے پہلے ان کے ابا بڑی تکلیف میں تھے, وہ قبول ہے, لیکن شادی کے بعد شوہر اگر تکلیف والا مل جائے تو وہ قبول, ارے بولیے نا بھائی, وہ قبول نہیں ہے. تانا دے دے گی کا فقیروا کے گھر ابا نے امی نے شادی کرا دی, جبکہ خود ان کے ابا فقیر ہم محتاج ہے. تو اگر ایسی بیوی کسی کو مل گئی ہے تو یہ حدیث جیب میں رکھ کے گھومیے گا کہ تم زندگی پر احسان کرو, اگر کسی دن تکلیف ہو جائے گی تو فوراً کہہ دے گی ارے مجھے آپ کے گھر سکون ملا ہی نہیں. تو میرے بھائیو, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ٹینشن دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ماں بہنوں سے گزارش ہے اپنے اندر دو خوبی پیدا کر لیں, آپ جنتی ہیں. آج مولوی صاحب وہی حدیث سنائیں گے جو صرف جنت میں جانے والی ہے انشاءاللہ. عورت اگر 4 کام کر لے, 5 انگلی گھی میں اور منہ کڑھائی میں, سیدھا ایک گھی والی کڑھائی میں. دلیل مسند احمد حدیث نمبر 1661, اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت. عورت اگر 4 کام کر لے, 5 انگلی گھی میں اور سیدھا منہ کڑھائی میں, سیدھا جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا فاطمہ 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 فاطمہ. بیچاری فاطمہ کس دروازے سے جنت میں جائے؟ وہ 4 کام کیا ہے؟ اذا صلت المرأة خمسها, 5 وقت کی نماز پڑھ لے, تہجد کا کوئی ذکر نہیں ہے, 5 وقت کی نماز پڑھ لے بس. وصام الشہر, رمضان کے روزے رکھ لے, دوسرے روزے کے بارے میں کچھ بھی ذکر نہیں ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہماری بوڑھی ماتا 5 وقتہ نمازی ہے الحمدللہ, جو آج کل کی جو نوجوان ہے کہاں نماز پڑھ رہی ہے الا ماشاءاللہ. اور ہم لوگوں نے بھی سوچ رکھا ہے جب بوڑھے ہو جائیں گے تو نمازی بن جائیں گے. میرے بھائیوں, بوڑھے ہونے تک کس نے زندہ رہنا ہے؟ کوئی بتا دے, کوئی گارنٹی ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لے بس, رمضان کے روزے رکھ لے. پہلے اللہ کے 2 کام, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے. نمبر 4, شوہر کی جائز چیز میں بات مان لے. اگر ان کا پتی ہسبینڈ یہ کہے جائز چیز تو بات ماننا پڑے گا. ناجائز بولے سب کی گھوم رہی ہے تم بھی گھومو نا, چلو نا فلم دیکھنے جاتے ہیں, تو ایسی بات مانی جائے گی کیا؟ بولیے نا بھائی, آواز آ رہی ہے؟ جائز چیز میں بات ماننا ہے, ناجائز میں نہیں. اگر شوہر یہ کہے کہ تم بات مت کرنا, تم اپنے ابا سے, امی سے, میرے سالہ سے, تو یہ جائز چیز ہے, غلط ہے, یہ ناجائز ہے. ان کو سمجھانا پڑے گا, رشتے ناتے نہیں توڑنا ہے. تو جائز چیز میں بات مان لے. صرف 4 کام کرنا ہے. جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں, ادھر سے آئیے, ادھر سے آئیے, ادھر سے آئیے, ادھر سے آئیے. بیچاری کدھر سے گھسے گی پتہ نہیں, اللہ ہی کو معلوم. تو جس عورت کو بھی جنتی بننا ہو یہ 4 کام کر لے, وہ جنتی ہے الحمدللہ. کاش کے مردوں کے لیے بھی ایسی کوئی حدیث ہوتی تو بڑا اچھا رہتا. کاش, مجھے نہیں معلوم ہے, علماء موجود ہو سکتا ہے وہ بتا سکتے ہیں آپ کو. مجھے ایسی کوئی حدیث نہیں معلوم کہ 4 کام کر لو اور 5 انگلی گھی میں اور منہ کڑھائی میں اور صرف جا جنت میں, کٹ ٹو کٹ والا. میں تو آج چاہتا ہوں کہ سب عورت کو جنت میں سیدھا لے جاؤں, تبھی میں دم لوں گا. ایک حدیث اور لے لیتا ہوں, چلیے, سلسلہ صحیح ہے. حدیث نمبر 287, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مردوں سے فرمایا, الا اخبرکم بنسائکم من اہل الجنہ, اے لوگوں سنو, کیا میں تم لوگوں کو جنتی عورت نہ بتا دوں؟ اب کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی بیوی سے پریشان ہوں گے, ارے مولوی صاحب عورت کا مطلب جنت کہاں سے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ پریشان ہیں کیا؟ ابھی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے, ارے ہلکے سے بول دیجئے. آپ لوگ پریشان ہیں, ذہن سے نکال دیجئے, کیونکہ عورت رحمت ہے. آپ کی بیٹری چارج ہو رہی ہے. ایک جملہ ایک صاحب نے کہا, غلط ہے وہ, اگر آپ کہیں گے تو سناؤں گا ورنہ نہیں سناؤں گا. سنا دوں؟ خان سر کو آپ لوگ جانتے ہیں, پٹنہ والے خان سر, کتنے غریبوں کی اس نے زندگی سنوار دی. دیہاتی لوگوں کو پولیس بنا دیا. پولیس والے بھائی لوگ موجود ہیں, پولیس بنا دیا, جج بنا دیا, بہت کام کر رہے ہیں خان سر.
خان سر ہنساتے بھی ہیں. تو خان سر نے کیا کہا, اگر بی پی آپ کی لو ہے اور ہائی اگر کرنا ہو تو بیوی سے بات کر لیجئے. یہ خان سر نے کہا ہے, مسکرائیے گا نہیں آپ لوگ. اور خان سر نے یہ کہا کہ اگر آپ کی بی پی ہائی ہے اور لو کرنا ہے تو سالی سے بات کر لیجئے. اب یہ بات کہاں تک صحیح ہے میں تو نہیں جانتا. اب مسکراتے چہرے یہی بتا رہے ہیں, شاید کہ یہی ہو, واللہ عالم. لیکن میرے بھائیوں, کچھ رہے نہ رہے, عورت جنتی عورت جس کے پاس ہے وہ خود جنتی ہے. آئیے, نہیں ہے تو ایسا بنانا پڑے گا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا صحابہ کے درمیان, تو صحابہ نے کہا بتلائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الودود الولود الاعود, تین خوبی بتائی. جس عورت کے اندر یہ تینوں خوبیاں ہیں وہ جنتی ہے. نمبر 1, بہت محبت کرنے والی. اب یہ کیسے پتا چلے گا بھائی؟ شادی کے بعد نہ پتا چلے گا, یہ کیسے پتا چلے گا بہت محبت کرنے والی؟ تو پتا یہ چلا جس خاندان کے اندر محبت زیادہ ہے, آپ اس سے پتا لگا لیجئے کہ اس گھر کی جو بچیاں ہیں وہ بھی محبت والی ہے, بہت محبت کرنے والی. نمبر 2, بچے والی. آج اپنے یہاں کیا ہے, 1 کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں, چھوٹا پریوار سکھی سنسار. صحیح ہے نا؟ اور قانون بھی ہے. جبکہ بہار کے لالو جی کو جانتے ہیں آپ لوگ, ان کے بعد 9 رتن ہے. ان کے بعد 9 رتن ہے, پتا ہے آپ لوگوں کو؟ 9 رتن. میرے بھائیوں, جب اولاد زیادہ ہوگی تو فوج بھی زیادہ ہوگی, بچاؤ بھی زیادہ ہوگا. اور اللہ روزی روٹی دیتے ہیں, ہم اور آپ تھوڑا نہ دیتے ہیں کسی کو, اللہ انتظام کرتے ہیں. جب بوجھ زیادہ آئے گا تو محنت زیادہ ہوگی, ورنہ کم رہے گا تو اسی میں بیٹھے رہیں گے. تو جن کے پاس یہ جو بوڑھے لوگ ہیں, بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے, ان کے پاس الحمدللہ 10 بچے بھی ہوئے, الحمدللہ کھیت میں بھی کام کیے یہ لوگ. آج ان کی جو دادی ماں, ہم لوگوں کی جو دادی ماں, نانی ماں بڑی ہٹی کٹی ہے الحمدللہ. گھر کے بھی کام کرتی تھی بیچاری, کھیت میں بھی کام کرتی تھی, اور اس کے بعد اپنے دلہا بابو کو بناتی بھی تھی, سنوارتی بھی تھی, تیل مالش بھی کرتی تھی. آج کل کی کوئی لیڈیز آپ بتا دیجئے کہ تیل مالش آپ کی کرتی ہے کسی کی بیوی؟ جہاں آپ بات کیجئے گا وہ خود کہے گا کہ ہمارا پیر تو خود ہی دکھ رہا ہے. اور اگر آپ بچے کو بولیے گا بیٹا تو پیر پر چڑھ دے, تو بولے کہ مت چڑھ, اور زیادہ کر بولے نٹی پر چڑھ دے بیٹا. ابھی ایک کوئی فوجی ہیں یا پولیس آفیسر ہیں, ابھی ریٹائر ہوئے ہیں, ان کو پیسہ وسا ملا ہوگا, ایک ویڈیو وائرل ہوئی, آپ نے دیکھا بھی ہوگا. تو بیٹے نے کیا کیا اور بیوی نے کیا کیا, بیٹے نے افسر کو پورا پٹک دیا اور باندھ دیا ایسا, اور بیوی نے بھی ساتھ دی. کیوں؟ بیچارے نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے, بارڈر پہ اپنا ٹائم لگایا ہے, لوگوں کو وقت دیا ہے. آپ پولیس والوں کیا سمجھتے ہیں, ان لوگوں کا 24 گھنٹہ ڈیوٹی ہے بھائی. اتنا ٹائم لگایا, اب پیسہ لے کر آیا تو سب دولت کے پجاری ہیں. بیٹا بھی ہے, بیوی بھی ہے, اب بیچارہ کیا کرے گا ریٹائرمنٹ کے بعد, پیسہ ان کو دینا پڑے گا. تو میرے بھائیوں, ایسی اولاد جن کے لیے پورا وقت لگایا, سب کچھ لگایا, اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہیے ایسی اولاد ملے جو یہاں کے لیے بھی ہو, مرنے کے بعد کے لیے بھی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورت نمبر 1 بہت محبت کرنے والی, نمبر 2 بچے والی. ایک نے پوچھے گا دوسرا, دوسرا نے پوچھے گا تیسرا, اچھا آپ ہی بتائیے زیادہ بچے ہوں گے, 1000 روپیہ تو دے گا بھائی, یہ 1000 تو دے گا, اچھا 5000 تو دے گا, جیب میں زیادہ پیسہ لے کے گھومیں گے کہ نہیں گھومیں گے؟ یہ زیادہ کچھ بولے گا نہیں. اولڈ ایج ہوم میں چھوڑیں گے. میں ایک بات سمپل آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اولڈ ایج ہوم میں چھوڑنے والے لوگ, اپنے ماں باپ کو اناتھ گھر میں چھوڑنے والے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, ماسٹر ہیں. ارے ہم نے ایجوکیشن تو دیا لیکن سنسکار نہیں دیا. کوئی بتا دے پرانے زمانے میں کسی نے اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑا ہو؟ ڈاکٹر کے ماں باپ کہاں ہیں؟ بول ہی نہیں رہے. انجینئر صاحب کے, ماسٹر صاحب کے, امولی صاحب کے ماں باپ ایجوکیشن دینا اہم نہیں ہے, سنسکار دینے چاہیے, اخلاق دینے چاہیے, دونوں دے دیجیے ساتھ میں. صرف ایجوکیشن دے دیا ختم. ماں باپ کی خدمت, عزت اور احترام. اب یہ تیسری چیز, عورت کو اگر جنتی مننا ہو تو اپنے اندر یہ چیز لے آئے. اپنے شوہر کو منانے والی,
اپنے ناراض شوہر کو منانے والی، اللہ کی قسم کہتا ہوں جس گھر میں ایسی عورت موجود ہے اس گھر میں کبھی طلاق نہیں ہو. لوگ طلاق کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو اسلام کے بارے میں نہیں معلوم. حلالہ کے بارے میں بول رہے ہیں، ارے بھائی اسلام میں حلالہ ہے ہی نہیں ہے بھائی، تو اسلام کو پڑھیے گا تب نا. اصل میں لوگوں نے کیا کیا، اسلام کو دیکھا ہے پڑھا نہیں ہے. تو دیکھے والا کیسا ہے، پڑھنے والا کیسا ہے. طلاق آخری آپشن ہے، پہلا آپشن نہیں. آپ طلاق نہیں دے رہے لیکن دوسری کے ساتھ ہر رات نئی نئی کے ساتھ چلے گا. ارے بھائی زندگی نہیں جمی تو جہنم کاہے کو بنا کے رکھے ہوئے ہو، اپنے گھر کو جنت بناؤ. تو یہ آخری حل ہے، پہلا حل تھوڑا نا ہے. قرآن کی آیتیں پڑھی ہے، سمجھانا ہے. تو یہاں یہ بتانا ہے کہ وہ عورت اپنے گھر کو جنت بنا کے رکھتی ہے جو قرآن حدیث سے جڑی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ناراض شوہر کو منائے. کیسے منائے؟ ماں بہنوں کے لیے اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں دے اور کہے اپنے شوہر کا ہاتھ میں دے اور کہے لا اذوق غمزا حتی ترضى، جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں پلک جھپکنے تک بھی میں آپ سے دور نہیں ہو سکتی. بیوی کا ہاتھ اور شوہر کا ہاتھ اس طریقے سے رہے، بولے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں میں دور نہیں ہو سکتی. اللہ کی قسم کہتا ہوں ایسی بیوی جس کے پاس ہے اس گھر میں طلاق ہو سکتا، ساتھ نہیں دے رہے ہیں آپ لوگ، طلاق ہو سکتا کبھی نہیں ہوگا. ایسی بیوی ملے گی کہاں؟ تو جس کو بھی جنت میں جانا ہو ماں بہن کو، یہ 3 نشانی میں نے بتا دیا، 4 نشانی وہاں بتا دیا. اب آئیے اللہ والیوں کی مثالیں ذرا دے دوں. بیوی ہو تو ایسی، ارے کیسی؟ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی. دلیل صحیح بخاری کتاب بدل ہوئی حدیث نمبر 3. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں. آپ لوگ حج کیے ہیں الحمدللہ؟ حاجی صاحب ہیں؟ حاجی صاحب عمرہ کرنے گئے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. اللہ سب کو حاجی بنا دے، زور سے بولیے آمین آمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں. پہلی وحی اتری، فرشتے آئے، جبریل امین دبایا، سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں اتری. اقرأ باسم ربک الذی خلق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس گئے؟ کسی مرد کے پاس نہیں گئے، رشتہ دار کے پاس نہیں گئے، گئے تو اپنی بیوی کے پاس گئے، جنتی عورت کے پاس گئے. میرے بھائیو ایسی بیوی گھر پہ رہے گی تب نہ من کرے گا جانے کا، ورنہ اگر ایسی بیوی رہے گی تو، سب کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، اگر میں گھر پہ گیا پریشان ہوں اور بیوی سے میں نے کہا اور بیوی نے یہ کہہ دیا آپ پہاڑ پر کہے گئے تھے، بھلے اچھا ہوا دبا دیا، وہ تو نٹی نہیں دبایا ورنہ وہی مر جاتے. میری اردو ذرا خراب ہے، اس کو برداشت کر لیجیے گا، لیکن میرا پیغام خراب نہیں ہے، صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں. اگر ایسی بیوی مل جائے کہے کو آپ نے کاروبار شروع کیا، بھلے اچھا ہوا، تو کیسے من کرے گا جانے کا؟ بیوی اگر ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہیں جو مومنوں کی ماں ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ گئے پریشان ہے اور اپنی بیوی سے دکھڑا سنایا. ہم اور آپ اپنی بیوی سے چھپاتے ہیں، چھپائیے نہیں، دکھڑا سنائیے، پریشانی بتائیے، لیکن انداز بھی پیارا ہونا چاہیے. جاتے ہی کہا خدیجہ مجھے ڈر لگتا، لقد خشیت علی نفسی، میری جان چلی جائے گی ایسا لگ رہا ہے. زملونی زملونی، مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا کہا، بیوی خدیجہ کا انداز دیکھیے، مومنوں کی ماں کا انداز دیکھیے، دعا کرے ہمارے گھر میں بھی ایسی لیڈیز آ جائے جنتی. کسی کالج کی پڑھی ہوئی نہیں ہے، اسکول کی پڑھی ہوئی نہیں ہے، یہ مسجد نبوی، مسجد خانہ کعبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے وہاں کی پڑھی ہوئی ہے. یہ گھرانے کی کیا کہا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری جان کا خطرہ ہے، 5 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بتا دی. آج ہماری بیویوں کے پاس ہماری خرابی کی لسٹ ہے، میں کتنا خراب ہوں اس کی لسٹ ہے ان کے پاس. کوئی بتا دے کہ میری بیوی کے پاس لسٹ نہیں ہے. ہماری بیویوں کے پاس میری خرابی کی لسٹ ہے کہ میں کتنا خراب آدمی ہوں، لیکن میرے اندر کیا کیا خوبی ہے، اچھائی ہے، اس کی لسٹ ان کے پاس نہیں ہے الا ماشاءاللہ. لیکن جنتی عورت کے پاس اپنے شوہر کے لیے لسٹ ہے کہ میرے شوہر میں یہ خوبی ہے. نمبر 1.
آپ تو رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں. جیسے کہا کہ میری جان کا خطرہ، تو کہا آپ تو رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں. وہ تحمل الکلہ، اٹھا لیتے ہیں. تکسب المعدوم، کما کے لا کے دیتے ہیں غریبوں کو. اب بڑے مہمان نواز ہیں، حق کے لیے لڑتے ہیں. یہ 5 خوبی. ایک چیز اور ہے، ابھی ہم ترتیب سے چلیں گے. رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں. آج کل ہمارے گھر میں وہ عورت آئی ہے اور آتی ہے، آتے ہی پہلے بولتی ہے آپ اپنے ابا سے بات نہیں کریں گے، مجھے آپ کے ساتھ یعنی جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا ہے، مجھے الگ تھلگ روم چاہیے. آپ کے ابو، آپ کے امی، آپ کے بھائی، آپ کی بہن نو 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 کرنے کا. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ آپ کئی کو بات کرتے، بات نہیں کرنے کا، رشتے ناطے کو توڑ رہی ہے. جنتی عورت جوڑتی ہے، جنتی عورت جوڑتی ہے رشتے ناطے کو، اور یہ توڑ رہی ہے. مجھے ایک عورت آپ بتا دیجئے، آپ لوگ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کہ مولوی صاحب میرے پاس ایسی بیوی ہے جو مجھے خود کہتی ہے کہ آپ اپنے ابا سے بات کیے کیا، امی سے فون پہ بات کیے کیا، بہن سے بات کیے کیا، بھائی سے بات کیے کیا. ایک عورت آپ بتا دیجئے، اتنا بڑا مجمع ہے کہ میرے پاس میری بیوی ہے جو یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے ابا سے بات کیجئے، اپنے امی سے بات کیجئے، میں بھی بات کروں گی، اور آپ اپنی بہن سے بات کیجئے، اپنے بھائی سے بات کیجئے. لیکن میرے پاس ایسی بیوی ہے، آپ کے پاس بھی ہے. سسر جی سے بات کیے کیا، ساسو ماں سے بات کیے کیا، سالی سے تو آپ بات کرتے ہی نہیں ہیں، اور سالہ سے اور کہا کیجئے گا، سالہ چڑھ بیٹھے گا سیدھا. بات کر کے دکھائیے. صحیح بول رہا ہوں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بیٹا، تو صحیح بولنا، جھوٹ نہیں بولنا بیٹا. تیرے کو دادی ماں اچھی لگتی ہے یا نانی ماں؟ جھوٹ مت بولنا بیٹا. دادی کے یہاں اچھا لگتا ہے یا نانی کے یہاں؟ جھوٹ مت بولنا بیٹا. دیکھ رہے ہیں بیٹا، آپ کو دادی کے یہاں اچھا لگتا ہے یا نانی کے یہاں؟ چھپ رہا ہے. اے بھائی ذرا نظر ملا بیٹا. دادی کے یہاں اچھا لگتا ہے یا نانی کے یہاں؟ جھوٹ مت بولنا. نانی کے یہاں بولا نا. میں میرے گھر پہ میری بیوی میرا کھانا کھاتی ہے اور میرے بچوں کو کیا سکھاتی ہے؟ نانی ماں، نانا ابو، اوہو، اور چندا ماموں، خالہ امی. اور دادا اگر سکھائیں گے تو دادی اگر ڈائن کہیں گی. پھوپھی دشمن ہے کہیں گی. ساس بہو کا جھگڑا، نند بھوجائی کا جھگڑا. ایک جملہ اور کہہ دوں، برا نہ مانیے گا، نہیں آئے تو لوٹا دیجیے گا. ہماری بیوی ہمارے سالے سے بہت بات کرتی ہے، یعنی آپ سب کی بیوی، یعنی وہ اپنے بھائی سے بہت بات کرتی ہے. کرتی کہ نہیں کرتی؟ گھنٹوں بات کرتی ہے. اگر کچھ ٹوک دیجیے گا تو آپ کے اوپر چڑھ ڈولے گی. جبکہ میرے سالے نے میری بیوی کا حق مار رکھا ہے. نہیں سمجھے بھائی؟ میرے سالے نے میری بیوی کا حق مارا کہ نہیں مارا؟ ابا جب گزر گئے وراثت میں عورت کو ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ ابو جب گزر گئے تو ابو کے مال میں بیٹی کا بھی حق ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کریم کی جو آیتیں کہتی ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 12 اور آخری آیت قرآن میں ہے کہ ابا گزر گئے تو ابا کے مال میں بیٹے کا بھی ہے اور بیٹی کا بھی ہے. کتنے لوگ اپنی بہن کو حصہ دیے ہیں؟ گھنٹوں بات کریں گے اپنے بھائی سے، ہے نا، جبکہ اس نے حق دبا رکھا ہے. اردو آئی میری سمجھ میں؟ اور میری بہن نے مجھے معاف کر دیا ہے تو اس سے دشمنی کیے بیٹھی ہے. نہیں آئی، یہ اردو نہیں آئی سمجھ میں. آئی سمجھ میں؟ بھائی میری بہن نے معاف کر دیا تو وہ ان کی نند بھوجائی کا مسئلہ ہے نا، تو اس سے دشمنی کیے بیٹھی ہے. اور جس نے اس کا حق کھائے بیٹھا ہے وہ دوست ہے. ایک بات اور یاد رکھیے گا، اسلام نے جو میراث کا حق رکھا ہے، اللہ کی قسم کہتا ہوں اگر ہم اور آپ وہ حق لیڈیز کو دے دیں، اس سے زیادہ مالدار کوئی ہے ہی نہیں ہے. دان دہیج میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی ان کے لیے کافی ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، بہن کا حصہ کھیت اور کھلیان میں صرف نہیں، کھیت میں بھی ہے، کھلیان میں بھی ہے، دکان میں بھی ہے، مکان میں بھی ہے، بینک بیلنس میں بھی ہے. وہ حق آپ کو دینا پڑے گا، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آپ کا کالر ہوگا اور ان کا ہاتھ ہوگا. آپ ظالم ہیں اور ہم اور آپ ظالم ہیں. تو میں بات کر رہا تھا صلہ رحمی کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف شروع کر دی. آپ تو رشتے ناطے کا خیال رکھتے ہیں. ایک چیز اور ہے، آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں، مہمان کی خاطر بات کرتے ہیں.
अपना भारत देश पता है आपको, एक हिंदी का वर्ड है महा कुटुंबकम, बोलते हैं ना ऐसा, ये सबके लिए है। अरे भाइयों, मेहमान नवाजी में बहुत आगे आ गए। मेहमान की खातिर बात आप ही बताइए, अगर हमारे घर पे कोई मेहमान आए और मेहमान भी उनके साइड का हो या हमारे साइड का हो, अगर उनके साइड का कोई आ रहा है, जैसे सासू मां आ रही हैं, ससुर जी आ रहे हैं, साली आ रही हैं, तीनों के आने की खुशी, कभी परमिशन लिया गया? लेकिन अगर मेरी तरफ के आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं, अब्बू आ रहे हैं, अम्मी आ रहे हैं, बहन आ रहे हैं, वो लोग फिर आ रहे हैं, क्यों और दिन आएंगे? मैं सबकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। उनकी तरफ का आए तो नो परमिशन, हमारी तरफ का आए तो हेलो मैम, यस मैम। हमारी और आपकी भी सिट्ठी गुम हो जाती। कोई बोले कि मैं सीना निकाल के घर में मेहमान को ले जाता हूं, कोई बता दे। और जिस घर में जितना ज्यादा मेहमान आए, मैं मर्द को मुबारकबाद नहीं देता हूं, लेडीज को मुबारकबाद देता हूं। उनकी बरकत और उनकी हरकत, जब वो बोले यस तो समझ जाइए कि मेहमान ज्यादा आ रहा है, जब वो बोले नो आप ले जाके दिखा दीजिए, फिर होटल में हमें और आपको खिलाना पड़ेगा, है ना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी बयान कर रही हैं, आप तो बड़े मेहमान नवाज हैं। अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक था। मेरे भाइयों, ऐसा अखलाक हमें और आपको भी अपनाने की जरूरत है। हमारा दिल मेहमानों के लिए खुला हुआ है और अपना नसीब लेकर वो आता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी है। एक बीवी ने अपने शौहर की ऐसी तारीफ की। मैं मां बहनों से गुजारिश करता हूं कि अपने शौहरों के लिए भी आप जिस तरीके से खराबी वाला लिस्ट बनाए हुए हैं, कुछ खूबियों वाला भी लिस्ट बना लीजिए। खराबी वाला बहुत गुस्सा करता है, खराबी वाला मारता है, तो वाकई आप लोग मारते होंगे या कोई मारता होगा, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी बीवी को नहीं मारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 11 बीवियां थी, लेकिन कभी नहीं मारा। हम और आप एक को नहीं संभाल पा रहे हैं, काहे को मारते हैं भाई? हम और आप क्यों बोलते हैं तू ऐसी है, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तेरा खानदान है, किस पगली को उठा करके ले आया हूं? प्लीज औरत को सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए, ऐसी बात मत बोलिए। हम मुसलमान खुद ही पक्के मुसलमान हो जाए तो बहुत है भाई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को बताया। काश कुछ लिस्ट हम भी बना लें। आइए देखते हैं, बीवी हो तो ऐसी कैसी, औरत हो तो ऐसी कैसी, मां हो तो ऐसी कैसी, हाजरा जैसी। अल्लाह उनसे राजी हो जाए। सही बुखारी किताब हदीस लंबी हदीस नंबर 3364। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद 2 बीवी है, एक का नाम सारा, एक का नाम हाजरा। अपने दूध पीते बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और अपनी बीवी हाजरा को लेकर मक्का गए। मक्का शहर गांव की मां है, गांव की मां को इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मां ने आबाद किया, एक औरत ने आबाद किया। लोग कहते हैं ना औरत क्या कर सकती है? मेरे भाइयों, औरत वो कुछ कर सकती है जो मर्द नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मक्का शहर को किसने आबाद किया है, मर्द ने या औरत ने? एक लेडीज ने, जिसका नाम क्या है? हाजरा। दूध पीता बच्चा है, वहां गई हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हैं, एक दरख्त के नीचे बैठा दिया है। बहादुर औरत, जन्नती औरत, किसी से डरती उड़ती नहीं है, बहादुर औरत है वो। अब आप ही बताइए, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई बिस्तर नहीं है, कोई फ्रिज नहीं है, कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, खजूर के दरख्त के नीचे पूरे मैदान में अकेली वो औरत है, दूध पीता बच्चा है। अल्लाह को कितना भरोसा रहा होगा मेरे भाइयों। इसलिए तकदीर जो है ना, अल्लाह पर भरोसा सहारा देती है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, क्या इब्राहिम है ना सब वो तो करो फी हादिल वादी लदी लैसा फीही अनीsun वला शै। इब्राहिम आप कहां जा रहे हैं? हमको ये पूरे मैदान में छोड़कर, यहां तो कोई इंसान बस ही नहीं रहा है, अकेले हम क्या करेंगे यहां आके? कुर्बान जाइए हाजरा पर, कुर्बान जाइए। आजकल हम और हमारी कुछ लेडीज फिल्मी हीरोइन के पीछे पड़ी हुई हैं। अरे ये हीरोइन आपके लिए आइडियल हैं या फिर सहाबिया नेक औरतें आपके लिए आइडियल है जिनका नाम जिंदा है?
یا ابراہیم این تذهب, آپ کہاں جا رہے ہیں ہم کو یہاں چھوڑ کے. یہاں دیکھیے, یہاں بیوی نے شوہر کا نام لیا. اپنے دیہات میں کہیں کہیں مشہور ہے کہ اگر بیوی نے شوہر کا نام لے لیا تو نکاح ٹوٹ گیا, ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے, میں ایک اندازے سے آپ کو بولتا ہوں, اگر آپ سمجھ گئے تو بتا دیجیے گا. السلام علیکم فلانے کے ابو, السلام علیکم فلانے کے ابو, اس کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیے, وہ اتنی آسان اردو, اتنی آسان اردو, اب اور آسان کرنا پڑے گا. ایک عورت نمازی ہے اور نماز میں سلام کے وقت یہ بولتی ہے السلام علیکم فلانے کے ابو, السلام علیکم فلانے کے ابو. کیوں؟ بولیے نا بھائی. ادھر سے آواز آ رہی, ادھر سے آنی چاہیے نا بھائی. شوہر کا نام کیا ہے؟ شوہر کا نام کیا ہے؟ رحمت اللہ. تو اگر بول دے گی تو نکاح نہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر شوہر کا نام ہے ابراہیم تو درود ابراہیمی پڑھے گی تو کیا ٹوٹے گا؟ تو شوہر کا نام لینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے, نہ بیوی کا نام لینے سے نکاح ٹوٹتا, بلکہ نکاح اور مضبوط ہوتا ہے. اب یہ بار بار بولتی ہے کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. میرانن کا لفظ آیا. مثال کے طور پر میرے موبائل پہ بار بار میری اہلیہ محترمہ وائف کا, گھر کی جو ہوم منسٹر ہے, ان کی گھنٹی بجے. اگر میں نے نہیں اٹھایا تو, اور آپ لوگوں نے نہیں اٹھایا تو, گھر پہنچتے ہی ہماری گھنٹی بج جائے گی, پہنچنے سے پہلے ہی گھنٹی بج جائے گی. لیکن اس حدیث کو غور کیجیے, وہ بار بار بولتی ہے کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. خود ہی جواب دیتی ہے اللہ امرک بہذا, کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں, نہ, ہاں. آگے جو اس عورت کا جواب تھا, آج ہمارے گھر میں حاجرہ تو ہے لیکن وہ حاجرہ نہیں ہے. اذن لا یضیعنا, تب تو اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا, آپ جائیے. کتنی بہادر عورت ہے. آج ہمارے گھر میں اگر چھپکلی دکھ جائے تو سکٹی گم ہو جائے, اور سانپ اگر دکھ جائے تو راستہ بدل جائے, بھاگ جائے گی گھر چھوڑ کے. اس عورت نے اکیلے کیسے اپنے بیٹے کو پالا ہوگا, قربان جائیے. کھجور بھی ختم, پانی بھی ختم, صفا پہاڑ پہ چڑھی ہے. آپ میں سے کوئی حاجی صاحب ہے صفا پہاڑ پہ چڑھی, صفا سے مروا, مروا سے صفا, صفا سے مروا, مروا سے صفا, صفا سے مروا, مروا سے صفا, صفا سے مروا, مروا سے صفا. اس عورت نے چکر لگائے. آج حاجی لوگوں کو پوچھیے, بیچ میں کئی مرتبہ دوڑتے ہیں, بیٹھ کے ہانپ جاتے ہیں, پانی پی کے پھر دوڑتے ہیں. اتنی بہادر عورت, صفا پہاڑ پہ چڑھ کے, اب تو پہاڑ ایک دم زمین ہو گیا بھائی. پہاڑ وار کہاں, ایک دم زمین ہو گیا, تب یہ حالت ہے. وہ پہاڑ پر چڑھی ہوگی اور 7 مرتبہ دوڑی ہے. کیا محبت اور پیار ہے اپنے بچوں سے. آج کل بچوں سے پوچھ لیجئے تو یہی کہتے ہیں میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. میرے بھائیوں, باپ دھوپ میں جلتا ہے, ماں چولہے پہ جلتی ہے, تب اولاد پلتی ہے. اولاد پالنا آسان نہیں ہے. لیکن آج کل کی اولاد کیا کہتی ہے, باپ کا باپ بنتا ہے رے, باپ باپ ہوتا ہے. آج کل کی اولاد کیا کہتے ہیں, ابا کو کیا معلوم. واہ رے واہ, اتنا بڑا ہوشیار پیدا کر دیا اور ابا کو معلوم نہیں ہے. ماں ماں ہوتی ہے, اور ماں کی دعا میں وہ تاثیر ہے. کنیکٹ دیکھ لیجیے. اس عورت نے جو یہ چکر لگائے, رب کو یہ ادا پسند آ گئی. فذلک سعی الناس بینہما, اسی ادا کو, یعنی یہ چکر لگانے کو, صفا و مروہ کو میرے رب نے عمرے میں بھی رکھ دیا ہے اور حج میں بھی رکھ دیا ہے. عمرہ اور حج میں صفا و مروہ کی صحیح یہ چکر لگانا کس کی یادگار ہے؟ مرد کی, عورت کی؟ اس جنتی عورت کی جس کا نام, اس جنتی عورت کی جس کا نام حاجرہ ہے. پسند ہے. آج زمزم جو ہم اور آپ پی رہے ہیں کس کی یادگار ہے بھائی؟ بولیے نا, بول بھی نہیں کر رہے ہیں. کس کی یادگار ہے؟ ٹائم بہت کم بچا, جلدی بولیے, آگے نکلنا ہے. ایک عورت کی یادگار ہے, ایک بچے کی یادگار ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں یرحم اللہ ام اسماعیل, اللہ اسماعیل کی ماں پر رحم فرمائے. کاہے کو گھیر دیا, نہ گھیرتی تو یہ زمزم بہنے والا ہو جاتا. یہ نہیں کہا کہ ابراہیم کی بیوی پر رحم فرمائے, بلکہ کہا اسماعیل کی ماں پر رحم فرمائے, کیونکہ وہاں تو ماں بیٹے ہی ہے نا. شوہر اور بیوی کا کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام وہاں کہاں ہے؟ ہاں, میرے رب کو اس عورت کی ادا اتنی پسند آ گئی, زمزم کو قائم رکھا ہے. قیامت کی صبح تک وہ رہے گا انشاءاللہ.
ہم اور آپ پیتے ہیں، کبھی اس عورت کے لیے دعا کیے؟ زمزم تو خوب پی رہے ہیں، کتنے لوگ سعودی عرب کو گالی دے رہے ہیں، جبکہ وہ بیچارہ کتنا کام کر رہا ہے، پوری دنیا میں لوگوں کے لیے فکر مند ہے، زمزم کا پانی پی رہے ہیں، آرام سے عمرہ ہو رہا ہے، حج ہو رہا ہے۔ آپ ہی بتائیے، ٹھپا جو عمرہ اور حج کا لگاتے ہیں انہی کو ہم اور آپ گالی دیتے ہیں، یعنی جہاں کھا رہے ہیں وہیں چھید کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، سب چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ زمزم ہے، پاؤں رگڑ رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، فرشتے آئے، اپنا پنکھ مارا یا اپنا پیر مارا، زمزم نکلا ہے۔ بڑی تحقیق ہوئی ہے اس کے اوپر۔ زمزم جو ہے نا، وہ کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے۔ 1 مہینے تک صرف آپ زمزم پیتے رہ جائیے گا، آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ جو عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں، کاہے کو بریانی کے چکر میں پڑے ہوئے بھائی؟ ٹور والے سے پوچھتے ہیں ہم اور آپ، کھانے کا آئٹم بتائیے نا، فوٹو دکھائیے نا۔ رے بھائی، آپ کے پاس زمزم موجود ہے ہی، اس کو چھوڑ کر یہ بریانی کے پیچھے بھاگیے گا، پلاؤ کے پیچھے بھاگیے گا، روٹی اس کے پیچھے بھاگیے گا، وہ تو یہاں آ کے پھر کھا لیں گے۔ تو گھیر دیا، کس کی یادگار ہے؟ اس کی یادگار۔ بیوی ہو تو ایسی، ماں ہو تو ایسی، جنتی عورت کی نشانی نہ بتا دو۔ جنتی عورت صبر کرنے والی ہوتی ہے، شکوے شکایت کرنے والی نہیں۔ دلیل صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ، حدیث نمبر 2144۔ بچے کا انتقال ہو گیا، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا۔ پہلے کی عورت سب کیسی ہوتی تھی؟ اللہ والی، وہ رو رہا، سینہ پیٹ رہی ہے، کیوں؟ بچے کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی مر گیا، رونے سے بچہ واپس آ جائے گا۔ اور گاؤں گھر کی اور آجو باجو کی جتنی لیڈیز ہے وہ اور رونے کے لیے ساتھ دیتی ہے، کیونکہ صبر 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 کب تک بھائی؟ جب تک چلے نہ جائیں قبر۔ اپنی لائف میں 2 چیز لے آئیے، ایک ہے صبر جب تک چلے نہ جائیں قبر، اور دوسرا ہے شکر۔ اللہ کا شکر ہے بھائی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بھائی۔ اس عورت کی زندگی میں دیکھ لیجئے صبر کتنا، اور صبر کا پھل، یہ آخری حدیث ہے میری، صبر کا پھل، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے بھائی، یہ بھول گئے آپ لوگ؟ کھٹا ہوتا ہے صبر کا پھل، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ آنے والا کل، مشکل کا حل اللہ جانتا ہے۔ اس لیے بنداس کھانے پینے کا، اللہ کا شکر ادا کرنے کا، ٹینشن لینے کا نہ ٹینشن لینا ہے نہ ٹینشن دینا ہے۔ صبر، اس حدیث میں دیکھ لیجئے صبر اور صبر کا پھل۔ بچے کا انتقال ہو گیا، بچے کی لاش کو سائڈ میں رکھ دیا، شوہر آئے اور گھر والوں سے کہہ دیا تم لوگ بات مت کرنا، لا تحدثوا ابا طلحہ بابنہ حتی اقول انا احدثہ، تم لوگ بات مت کرنا میرے شوہر سے، میں خود بات کروں گی۔ میاں بیوی کا دماغ ایسا ہونا چاہیے کہ دونوں کے اشارے سمجھ میں آئے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، شوہر کہے آم تو بیوی بولے املی، آئی مین، یعنی اگر بیوی کو یہ سمجھانا پڑے آئی مین سمجھتے آپ، مطلب میرے بولنے کا مقصد کیا تھا، تو وہ گھر جہنم بنا ہوا ہے۔ بیوی اشارے کو سمجھنی چاہیے، شوہر بھی سمجھے بیوی بھی سمجھے، اور جس کے گھر میں ایسی عورت ہے جنتی آدمی ہو، اس کی بیوی بھی جنت ہے الحمدللہ۔ تو کہہ دیا میرے شوہر سے بات مت کرنا، میں خود بات کروں گی۔ شوہر جیسے گھر پر آئے، بچے کی لاش رکھی ہوئی ہے، مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ ماں بہنیں سوچ رہی ہوں کہ ارے مولوی صاحب کہاں سے آپ لے کے چلے آئے، مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ صبر صبر صبر، پھر صبر کا پھل دیکھ لیجئے کیسا میٹھا ہوتا ہے۔ گھر پر آئے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ جنتی عورت کی نشانی بتا رہا ہوں، اسکن، وہ جہاں بھی ہے آرام سے ہے، اب روتی نہیں، چلانا پڑکنا۔ جس گھر میں لاش ہو، لوگ دیکھ رہے سب رو رہے، لیکن صبر، لیکن صبر، لیکن صبر، لیکن صبر، صبر کہاں ہے میرا بیٹا؟ وہ جہاں ہے آرام سے ہے۔ اس کے بعد شوہر کو رات کا کھانا کھلایا۔ آج کل کچھ مائیں بہنیں ہیں، فریج تو ہے ہی، ارے فریج میں رکھا ہوا کھانا لے کے کھا لیجئے،
ارے واہ واہ واہ، ارے گرم گرم روٹی کھلائیے، گرم گرم سالن کھلائیے، تب نہ اپنی بات منوائیے گا. شوہر سے کچھ منوانا ہو تو پیٹ کے ذریعے منوائیے. نہیں سمجھا آپ لوگ؟ پیٹ کے ذریعے منوانا مطلب بہترین گرم گرم کھلائیے 10 دن، پھر وہ خود ہی کہے گا بولو نا کیا کام ہے. رات کا کھانا کھلایا، العشاء کا لفظ آیا 2. نمبر 3، بہت بناؤ سنگار کیا. بیٹے کی لاش رکھی ہوئی ہے، اس عورت نے بناؤ سنگار کیا، اسے پتا یہ چلا بناؤ سنگار اپنے شوہر کے لیے کرنا ہے، مارکیٹ والوں کے لیے نہیں کرنا ہے. بھابھی بہت سندر لگ رہی ہیں، آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں، آپ بھی، آپ کے اوپر تو کتنا بہترین کپڑا لگ رہا ہے، فوٹو دیجئے نا. اور پھر فوٹو کھینچ کے شوہر کو بھیج دیا، ایسا کلر آپ کو چننا آتا ہے، بدھو کہیں گے. اور آدمی واقعی بدھو ہے. جب بچے تھے تو ماں باپ نے کہا بدھو کہیں کا، اور جب شادی ہو گئی تو بیوی نے کہا بدھو کہیں گے، اور جب بچے والے ہو گئے تو بچوں نے کہا ابا بدھو ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو کامیاب کب ہوگا بھائی؟ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ میرے بھائی ہو، بناؤ سنگار کیا اپنے شوہر کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں. بناؤ سنگار اپنے آج کل کچھ کے جو مرد ہیں وہ دوسری طرف جا رہے ہیں. مجھے ذرا کھول کے بولنے دیجئے. اس میں ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے، شوہر 10 جوڑی کپڑا لائے اور جب شوہر کے پہنیے نا تو وہی لہسن اور پیاز والا کپڑا پہن کے ساتھ میں ہے، بدبو آ رہی ہے، خود کی بھی بدبو آ رہی ہے. وہ بیچارہ ترستا ہے کب کسی کی شادی ہو تو وہ 10 جوڑی میں سے ایک جوڑی نکلے، بناؤ سنگار کرے، اور میری بیوی ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 16 سنگار کر کے شادی میں شریک ہو رہی ہے ماشاء اللہ. تو شوہر کدھر جائے گا؟ آپ اہلیہ کو بولیے کہ چلیے تیار ہوئیے، تو الماری کو کھولے گی بند کرے گی، کھولے گی بند کرے گی، کھولے گی بند کرے گی. 10 جوڑی کپڑا رکھا ہوا، 20 جوڑی رکھا ہوا، ان کو پسند نہیں آ رہا ہے. اور مارکیٹ میں اگر ان کے خلاف کپڑا آ گیا اور ہم اور آپ خرید کے لے آئے تو 10 بار ہم کو دکان کے پاس جانا پڑے گا. بدھو کہیں گے، اب وہ کلر جمتا ہی نہیں ہے. کیسے آدمی ہیں آپ؟ فلانی کا دیکھیے سبحان اللہ ان کے شوہر کتنے اچھے ہیں. یہ کمپٹیشن بول، ارے آپ کے شوہر بھی بہت اچھے ہیں، ذرا چشمہ تو اچھا لگائیے آپ. ان کا ان کے لیے، ان سے پوچھیے گا تو وہ بھی شکایت کرے گی. آج کل سب لوگ بولتے ہیں میری بیوی خراب ہے لیکن بھابھی بڑی اچھی ہے. بھیا سے پوچھ لیجئے بھابھی کتنی اچھی ہیں. پڑوسن بہت اچھی ہیں، پوچھ لیجئے کتنی اچھی ہیں، ہے نا. کاہے کو دوسرا چشمہ لگائے ہوا ہے؟ اپنا والا چشمہ لگائیے. میرے نصیب کا جو ہے وہ اچھا ہے. تو بناؤ سنگار اپنے شوہر کے لیے. اب غور کر لیجئے، جہاں ہے آرام سے ہے، کھانا کھلایا، بناؤ سنگار کیا، رات میں میاں بیوی ملے بھی. میں مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. اس کے بعد اس عورت نے کہا منوانا ہو شوہر سے ایسے منوائیے جو اس حدیث میں منوایا گیا ہے. یا ابا لا رأيت لو لقوم عاروا عاریۃ اهل بیت فطلبوا عاریۃ ولهم يمنعوهم. عربی کے عبارت میں نے پڑھ دی الحمدللہ. ابو تعالیٰ یہ بتلائیے کہ جو کوئی امانت رکھے، امانت واپس لینا چاہے، دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ تو کہا بالکل دینا ہے. فاحتسب ابنک، بیٹا اللہ کی امانت تھا، اللہ نے لے لیا. وہ غصے میں آ گئے. رات میں جو ملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، دعا فرما دی اللہ برکت دے رات کے ملنے میں، اللہ برکت دے رات کے ملنے میں. اور بالکل برکت ہو گئی الحمدللہ. کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک بچے پیدا ہوئے یا اور بچے، لگ بھگ 9 یا 10 بچے پیدا ہوئے، سب کے سب حافظ قرآن. تو میرے بھائیو، جنتی عورت کی یہ نشانی میں نے آپ کے سامنے رکھی. میری اردو ذرا خراب تھی، اس کو معاف کر دیجیے گا، لیکن میرا پیغام خراب نہیں ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہر عورت جنتی ہے کیونکہ ہر صحابیہ جنتی ہیں، بس کچھ چیزوں میں کریکشن کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری سب لیڈیز کو جنت میں پہنچا دے، آمین. انشاءاللہ پھر ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.